آپ کو معلوم ہے کہ کل 26 جنوری ہے اور 26 جنوری خوشی کا دن ہے، ملک کی خوشی کا دن ہے، اور اس میں ہر مذہب کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اس میں 26 جنوری میں مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں اس ملک کے لیے دی۔ علماء کرام کی قربانیاں اس ملک کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے آج تھوڑی سی بات 26 جنوری کو لے کر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا کتنا بڑا ہاتھ اس ملک کی آزادی کے لیے تھا۔ سب سے پہلے میں ایک شعر 26 جنوری کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پانی نہ ہو تو ندیاں کس کام کی، پانی نہ ہو تو ندیاں کس کام کی، آنسو نہ ہو تو آنکھیں کس کام کی، آنسو نہ ہو تو آنکھیں کس کام کی، دل نہ ہو تو دھڑکن کس کام کی، اگر ہم وطن کے کام نہ آئیں تو زندگی کس کام کی۔ حسین احمد مدنی کا تذکرہ کیا جائے، جس نے عدالت میں 1921 میں انگریز حکومت کو للکار کر کہا تھا اگر انگریز کی منشا مذہبی آزادی کو سلب کرنا ہے تو صاف صاف اعلان کر دیا جائے تاکہ مسلمان غور و فکر کر لے ان کو مسلمان رہنا منظور ہے یا پھر گورنمنٹ کی رعایا، اور ہندوستان اس لیے بھیجے گئے کہ قرآن کریم کے نسخوں کو جلائیں، حدیث کو مٹائیں، فقہا کی کتابوں کو تباہ برباد کر دیں، تو اسلام کے نام پر سب سے پہلے جان کی قربانی کرنے والا حسین احمد مدنی ہوگا۔ جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہے گی اگر ملک و ملت کے مابین مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر نہ کیا جائے، جس نے باشندگان ہند کو یہ کہتے ہوئے آزادی کی جد و جہد کے لیے جھنجھوڑا تھا، ہم نے اول دن سے اعلان کر دیا، پہلے ہی دن سے اعلان کر دیا ہماری جد و جہد کی آخری منزل قید خانہ ہے، اور اس جنگ کی فتح و شکست کا فیصلہ میدانوں اور خرمنوں میں ہوگا، یہ قید خانوں کی کوٹریوں میں ہوگا۔ مولانا محمد علی جوہر کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جس نے انگریزوں کے پائے تخت لندن میں گرج کر کہا تھا میں غلام ہندوستان اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں نہ دیا جائے گا۔ اگر تم مجھے آزادی کا پروانہ نہیں دینا چاہتے ہو تو ایک قبر کی جگہ یہ غیور مرد و مومن اپنی زندگی میں آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتے نہ دیکھ سکا، وہیں لندن میں مالک حقیقی سے جا ملا اور فلسطین میں مدفون ہوا۔ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک قدم پڑا اور اپنی شاطرانہ چالوں سے یہاں کے ذمہ دار بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے ارزاں ہونے لگا، ایسے خطرناک وقتوں میں سب سے پہلے جس شخص نے علم و بغاوت بلند کیا وہ شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ تھے۔ شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ وہی اسلام کے سپاہی اور مجاہدین درویش خدا ہیں جس نے وقت سے قبل مسلمانوں کو نصب العین کا اعلان فرمایا۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برس انتظار کرنا تھا، برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی، بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے ڈاکٹر ولیم پور نے مشورہ دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ اس پر حکومت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جذبہ جہاد کے ساتھ ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے ہندوستان سے قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلا دیے۔ یہ تھی ان کی پلاننگ انگریزوں کی، مسلمانوں کو کس طرح کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا کردار مسلمانوں کا رہا ہے، سارے ملک کے باشندوں کا رہا ہے، ہر مذہب کا اس میں خون ہے اس ہندوستان میں۔ اس لیے 26 جنوری خوشی کا دن اس لیے منایا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اور شعر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، یہ بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا، لہو دے کر جس کی حفاظت کی شہیدوں نے، لہو دے کر جس کی حفاظت کی شہیدوں نے، ایسے ترنگے کو سدا دل میں بسائے رکھنا۔